شہر کی سب سے بڑی عمارت کا سب سے بڑا کمرہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہال میں تقریباً اندھیرا تھا اور کھڑکیوں اور دروازوں پر گہرے سرخ رنگ کے دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ سیاہ فانوسوں میں مدھم زرد روشنی ہو رہی تھی اور حاضرین کی قطار اندر قطار نشستوں سے پرے ایک کشادہ ڈائس تھا جس پر بہت سے لوگ ترتیب سے بیٹھے تھے۔ ڈائس پر گہری سرخ روشنی پھیلی تھی جس کی وجہ سے اسٹیج پر بیٹھے لوگوں کے چہرے خون سے تر بتر نظر آ رہے تھے۔ ہال کی دیواروں پر خون آشام چمگادڑوں کی بڑی بڑی تصویریں بنی تھیں جو اپنا سرخ منہ کھولے حاضرین پر چپٹنے کے لیے تیار معلوم ہوتی تھی۔ پوری چھت پر ایک خوفناک اصدہ چھایا ہوا تھا اور چھت کے تمام پنکھ اور فانوس اس کے انگاروں سے بنے ہوئے بدن کی گرفت میں تھے۔ شہر کے ادیبوں کی طرف سے خوفناک کہانیوں کی رات منائی جا رہی تھی اور اس وقت یہاں شہر کے بہت سے نامور لکھنے والے اپنی ڈرونی کہانیاں سنانے کے لیے جمع تھے۔ رات کافی بیت چکی تھی اور اب تک بہت سے ادیب اپنی اپنی کہانیاں حاضرین کے سامنے پیش کر چکے تھے۔ زیادہ تر کہانیاں ایسی تھیں جن میں ادیب نے عصیب اور مفقود الفطرت لوگوں کے بارے میں اپنے ذاتی مشاہدات کو پیش کیا تھا۔ جب بھی کوئی کہانی شروع ہوتی تو حاضرین پر سختہ طاری ہو جاتی اور انہیں اپنے اندر خوف کی سرد لہریں محسوس ہوتی کیونکہ کہانی کے مفقود الفطرت کرداروں کے ساتھ ساتھ ہال کی دیواروں پر جھولتی ہوئی خون آشام چمگادڑیں حقیقت کا روپ دھار لیتی اور چھت پہ لیٹا ہوا سرخ اصدہ بار بار ان کے سروں پر آتشی پھنکار چھوڑنے لگتا۔ کئی بار خواتین کی چیخیں نکل گئی اور ایک مرتبہ ایک کمزور دل شخص مارے دہشت کے بے ہوش ہو گیا۔ حاضرین کے دلوں کی دھڑکنیں اس وقت اور تیز ہوگی جب مائکرو فون پر اناؤنسر نے یہ اعلان کیا کہ اب ملک کے مشہور ترین ڈرامہ نویس اور کہانی کار جناب حشر خیزی اپنی خوفناک کہانی پیش کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان ہوا کہ جناب حشر خیزی نے پہلی بار صرف منتظمین جلسہ کے اصرار پر یہ ڈرامائی کہانی تخلیق کی ہے جو ان کے عام انداز سے ہٹی ہوئی ہونے کے باوجود ان کی بہترین کہانی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ہال میں بتیاں گل ہو گئیں اور ڈائس پر سرخ روشنی مدھم ہو گئی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ ڈائس پر ادیبوں کی پچھلی نشستوں سے اٹھ کر ایک سایہ مائکرو فون تک آیا۔ یہ ایک دراز کا شخص تھا جس نے سر سے پیر تک سیاہ لپاٹا اوڑھ رکھا تھا اور ہاتھوں میں سیاہ دستانے تھے۔ سرخ مدھم روشنی میں اس کا تاریک سایہ بہت پر اسرار لگ رہا تھا۔ اس نے مائکرو فون کے سامنے آ کر ایک ہاتھ بلند کر کہا، میں جو کہانی آپ کو سناؤں گا وہ حرف بحرف سچی ہے اور اس کا ہر کردار اصلی ہے۔ اس کی آواز سن کر ہی لوگوں کے دلوں میں خوف کی رو دوڑ گئی کیونکہ اس میں بلا کی گونج اور وحشت تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی کنویں میں پکار رہا ہو۔ اس نے کہا، کہانی سنانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ تنبیہ کر دوں کہ کہانی کی سچائی پہ ہرگز شبہ نہ کیجیے گا ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ اس کہانی کا ہر لفظ صحیح ہے۔ ایک شخص جو آگے بیٹھا تھا جی کڑا کے بولا، مگر کہانی کہاں ہے؟ کہانی؟ وہ ہنسا، وہ تو مجھے زبانی یاد ہے۔ مجھے کاغذ کی بے حقیقت پرزوں پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ رکا اور مائکرو فون پر جھک کر بولا، یہ ایک ادیب کی کہانی ہے، ایک نامور ادیب جس کی شہرت کا ڈنکا ہر طرف بج رہا تھا اور اس کی کتابوں کی بڑی دھوم تھی اور اسے ملک کے سب سے بڑے ناولسٹ اور دانشور کی حیثیت سے یاد کیا جاتا تھا۔ ایک دن اسے شہر کے ادیبوں کی انجمن کی جانب سے ایک دعوت نامہ ملا جس میں سے ایک جلسے میں ایک خوفناک کہانی پڑھنے کی دعوت دی گئی تھی۔ دعوت نامے کا مضمون یہ تھا، جناب محترم، اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا یہ میدان نہیں اور آپ معمولی حقیقتوں اور زندگی کی عمومیت کو اپنی تخلیقات کا موضوع بناتے ہیں، مگر کیا حرج ہے اگر آپ ذائقے کی تبدیلی کے لیے ایک ڈراؤنی کہانی بھی تخلیق فرمائیں اور ہمارے جلسوں میں پڑھیں۔ زندوں کی کہانی تو آپ بہت لکھ چکے، اب مردوں کے بارے میں کچھ گہر افشاری ہو جائے۔ عام لوگوں کی کہانیاں لکھ لکھ کر آپ کو خوب انداز ہوگا کہ آپ زندوں کی لاکھ خدمت کریں مگر وہ آپ کو کچھ نہیں بنا سکتے۔ یقین کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ مردوں کو غصہ آ گیا تو وہ آپ کو بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی کہانیوں میں مردوں کو بھی جگہ دیں اور ہمارے لیے خوبصورت خوفناک کہانی تحریر فرمائیں۔ یہ دعوت نامہ ادیب کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے اس پر سنجیدگی سے غور کیا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے پہلی بار نادیدہ قوتوں اور عصیب کے موضوع پر قلم اٹھانے کا ارادہ کیا۔ لکھنے کی میز پر بیٹھ کر اس نے سگریٹ سلگایا اور سفید کاغذ کے پلندے کو سامنے رکھ کر اس نے سوچا کہ اب وہ کوئی ایسا کردار تخلیق کرے جو ہر اعتبار سے بے مثل ہو۔
جو ایک بہترین کہانی لکھنے میں اس کی مدد کر سکے۔ اب تک اس نے چھوٹے اور بڑے نہ جانے کتنے کردار تخلیق کیے تھے جو محض اسی دنیا میں گھوم پھر سکتے تھے اور اس دنیا سے آگے جن کی رسائی تک نہ تھی، مگر اب اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک ایسا کردار تخلیق کرے جس کے قدم کہیں رک نہ سکے اور جو پراسرار قوتوں کا حامل ہو۔ اس نے سوچا بھلا وہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک نیا فرینکسٹائن، ایک بھوت، ایک تصور اور حقیقت دونوں جانوں میں سفر کر سکتا ہو جو اسے نادیدہ مقامات پر لے جائے۔ ابھی وہ اس پراسرار کردار کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑی۔ دیوار پر کئی جگہ سے پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو اکھڑے ہوئے پلاسٹر میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نظر آیا جو ایسا لگتا تھا جیسے سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ وہ مارے حیرت کے اسے کچھ دیر غور سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سوچا بعض اوقات نظر تصور کے ہیلے سے کیسی عجیب تصویریں تراشتی ہے۔ اس کے بعد وہ کاغذوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور پھر اسی نادیدہ کردار کے بارے میں سوچنے لگا جس کی مدد اسے درکار تھی۔ ادیب نے سوچا کہ وہ اس کی پراسرار قوتوں کی مدد سے اس لرزہ خیز قتل کی داستان لکھے گا جو ایک ماہ قبل شہر کے ایک ہوٹل میں ہوا تھا اور ایک دوشیزہ کی لاش سربریدہ پائی گئی تھی اور اس کے قریب ایک مرد کا کٹا ہوا سر پایا گیا تھا، مگر پولیس نہ صرف قاتل کا پتہ چلانے میں ناکام رہی تھی بلکہ اب تک لڑکی کے سر اور مرد کے دڑ کا سراغ بھی ناپید تھا۔ یا پھر اس نے سوچا کہ وہ ان پراسرار قوتوں کا قصہ لکھے گا جو محلے کے ایک مکان پر مسلسل سنگ باری کی ذمہ دار تھی۔ ادیب نے سوچا کہ وہ اس کا دلچسپ ترین کردار ہوگا۔ اس نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور فضا میں دھوئیں کا مرغولا چھوڑا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں ایک بھاری سی آواز آئی، آپ میرے متعلق سوچ رہے ہیں؟ ادیب نے چونک کر دیکھا۔ سگریٹ کے دھوئیں کے بل کھاتی دیوار کے پیچھے سے کسی کے وجود کا احساس ہوا۔ نیم تاریکی میں سے ایک طویل القامت انسانی ڈھانچہ دکھائی دیا جس کی لمبوتری کھوپڑی کانپ رہی تھی اور آنکھوں کے سوراخوں میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ مارے خوف کے ادیب کی چیخ نکل گئی۔ اس نے پوچھا کون ہو تم؟ ڈھانچہ بولا، مجھے غیبی کہتے ہیں، آپ نے مجھے یاد کیا، میں حاضر ہو گیا۔ ادیب نے کہا مگر تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ غیبی نے کہا میں تو یہیں تھا۔ اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ادیب نے دیوار کی طرف دیکھا تو وہاں اکھڑا ہوا پلسٹر بے ڈھنگی شکل میں اپنی جگہ موجود تھا مگر ڈھانچے کی شکل وہاں سے غائب ہو چکی تھی، سیڑھی خالی پڑی تھی۔ غیبی نے کہا میں آپ کی مدد کرنے آپ کو اندیکھے مہمانوں میں لے چلوں جہاں آپ کی عجیب عجیب لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ میں آپ کو کسی بھی شخص سے چٹکیوں میں ملا سکتا ہوں چاہے اس کو مرے ہوئے صدیاں بیت گئی ہوں، قدیم مصری فراعنہ سے ملیے یا بابل کی شہزادیوں سے باتیں کیجیے، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ کے تو میں دنیا کے سارے قاتلوں اور مقتولوں اور مردوں کو یہاں بلا رہا ہوں۔ یہ کمرہ چھوٹا ہے مگر خیر کوئی پرواہ نہیں۔ ادیب نے حیرت سے پلکیں جھکا کر کہا تم بتا سکتے ہو کہ کچھ دن پہلے شہر کے ایک ہوٹل میں جو قتل ہوا تھا وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ سربریدہ لڑکی کون تھی اور وہ سر کس نوجوان کا تھا؟ غیبی خوفناک سی ہنسی ہنسا اور بولا یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، میں سب کو یہیں پکڑ کے لے آؤں گا۔ مگر کیا؟ ادیب نے پوچھا۔ غیبی نے کہا مگر مجھے کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، میں تازہ دم ہونا چاہتا ہوں، یقین کیجیے کئی 100 برسوں سے بھوکا ہوں، وعدہ کرے کہ آپ مجھے ناشتہ کرائیں گے۔ ادیب نے خوف سے تھوک نکل کر کہا شوق سے، مگر تم کیا کھانا پسند کرو گے؟ ریفریجریٹر میں کچھ پھل ہوں گے؟ اور غیبی نے کہا مجھے پھلوں کی ضرورت نہیں۔ ادیب نے پھر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھر غیبی نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا مجھے اس کے ایک لقمہ گوشت اور ایک خون چاہیے۔ ادیب کے منہ سے چیخ نکل گئی یہ کیسا شیطانی ناشتہ ہے؟ غیبی قدم اور آگے بڑھا، مگر اب آپ اپنے وعدے سے پھر نہیں سکتے، میں تو آپ کا مہمان ہوں۔ نہیں۔ ادیب ڈر کر پیچھے ہٹا، مگر غیبی نے اپنے لمبے استقبالی ہاتھوں کو بڑھا کر اسے دبوچ لیا۔ اس کی چیخ گونجی اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کمرے میں تازہ خون کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنی مسہری پر لیٹا ہوا ہے اور اس کا تکیہ خون سے تر ہے۔ پیشانی سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی چیخ نکل گئی، پوری پیشانی کا گوشت غائب تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو غیبی کو اپنے آپ پر جھکے ہوئے پایا۔ اس نے کہا آپ بیدار ہو گئے، آئیے مہمان آپ کے منتظر ہیں۔ اس نے پیشانی چھو کر کہا مگر میرے پیشانی کا گوشت کدھر گیا؟ غیبی ہنسا، آپ کا بہت بہت شکریہ، سچ مچ آپ نے میری بڑی خاطر کی، اب میں برسوں کے بعد اپنے بازوؤں میں نئی زندگی کی حرارت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ غیبی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آیا۔ تازہ خون کی مہک وہاں پھیلی ہوئی تھی، مینٹل پیس پر شمع جا رہی تھی اور صوفے پر ایک سربریدہ لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے پہلو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں چاقو تھا جو اس نے اپنے سینے میں گھونپ رکھا تھا اور اس کی قمیض خون سے تر تھی۔
اس کے دوسرے ہاتھ میں لڑکی کا کٹا ہوا سار تھا جس میں سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر کریم کو گیلا کر رہے تھے۔ سامنے ایک اور شخص اپنی گود میں اپنا کٹور سار رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ خیبی نے کہا، یہ لیجیے آپ کے مہمان ہیں، آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ یہ سب لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ ادیب نے سر پٹا کر کہا، میرے خدا، ان کا قاتل کون ہے؟ وہ شخص جس نے اپنے سینے میں چاقو پیوست کر رکھا تھا لڑکی کا سر بلند کر کے بولا، ہم ایک دوسرے کے قاتل ہیں۔ ادیب نے کہا، مگر کیوں؟ وہ آدمی بولا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ پھر وہ اٹھا اور لڑکی کا سر اٹھا کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے سر بریدہ لڑکی اور سر کٹا آدمی بھی باہر کی جانب لپکے۔ ادیب نے کہا، وہ تو جا رہے ہیں۔ خیبی نے کہا، انہیں جانے دے، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ آج آپ کی کہانی کا ایک حصہ مکمل ہو گیا، اب میں کل حاضر ہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے قدم بڑھایا، دیوار پر سائے کی طرح چپک گیا۔ ادیب نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اکھڑے ہوئے پلستر میں خیبی کا بڑا سا ہیولہ اس طرح نظر آیا جیسے کسی فریم میں تصویر جڑی ہو۔ دوسرے دن ادیب لکھنے کی میز پہ بیٹھا تھا کہ اپنے شانوں پر نوکیلی انگلیوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو غیبی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، تیار ہو جائیے، آج تو آپ کے یہاں بہت سے لوگ ملنے آ رہے ہیں، مردوں کا انٹرویو لینے میں آپ کو بے حد لطف آئے گا۔ ادیب اچھل کر کھڑا ہو گیا، کیا بدلا؟ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ خیبی نے پکار کے کہا، تشریف لاؤ۔ پھر دروازہ کھلا اور کافور کا ایک پھپکا اندر آیا۔ فوراً انسانی ڈھانچوں کی ایک قطار اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے بہت سے کفن پوش مردے تھے۔ سارا کمرہ مردوں سے بھر گیا۔ خیبی نے کہا، یہ سارے حضرات اپنے زمانے کے مشہور ترین لوگ ہیں، نڈر، بے باک، مہنجو، ان سے ملیے، یہ صاحب اپنے وقت کے بہترین نقب زان تھے۔ خیبی نے ایک ڈھانچے کی طرف اشارہ کیا جو دیوار کو اپنے استخوانی ہاتھ سے کھرچ رہا تھا۔ ڈھانچے نے ہاتھ اٹھا کر ادیب کو سلام کیا۔ ادیب جو خوف سے ایک گوشے میں سمٹا ہوا تھا گھگھیانے لگا۔ خیبی نے ایک اور ڈھانچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اپنے زمانے کے بہترین شمشیر زن تھے، انہیں مرے ہوئے 200 سال ہوں گے۔ یہ صاحب اپنے وقت میں بہترین بانسری بجاتے تھے، اور یہ ایک نامراد جلاد تھا جس نے اپنے پہاڑی کلاڑی سے نہ جانے کتنے لوگوں کے سر تن سے جدا کیا۔ ڈھانچے نے ادیب کے پاس آ کر مسرت سے پوچھا، آپ خیریت سے تو ہیں؟ پھر ایک مردہ گلے میں رسی کا پھندا ڈال لٹکائے ہوئے آیا گیا۔ غیبی نے کہا، آپ ایک نامی گرامی قاتل تھے، بہت سے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا، پھر خود بھی پھانسی پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک ڈھانچہ آگے بڑا اور ٹھمک ٹھمک کر ناچنے لگا۔ غیبی نے کہا، یہ ایک ایسی خاتون ہے جو اپنے زمانے میں بہترین رقاصہ تھی۔ ڈھانچہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے تیزی سے تھرکتا رہا اور سارے مردے اس کے گرد کھڑے تالیاں بجاتے رہے۔ جب رقص ختم ہو گیا تو غیبی نے کہا، حضرات آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، تعارف کی رسم ادا ہو چکی ہے، اب بہتر ہے کہ صاحب خانہ کو مزید کوئی زحمت دیے بغیر یہاں سے تشریف لے جائیں، کیونکہ میرا انداز ہے کہ اگر کچھ دیر آپ نے اور یہاں سے کوچ نہ کیا تو شاید صاحب خانہ خود دار فانی سے کوچ کر جائیں۔ غیبی کی بات سن کر تمام مردے ایک ایک کر کے کمرے سے باہر چلے گئے اور کمرے میں غیبی اور ادیب تنہا رہ گئے۔ غیبی نے کہا، مبارک ہو، آج آپ کی کہانی کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا، مگر آج میرا کام ختم۔ مگر کیا عرض کروں، آج ان سب کو جمع کرنے کے لیے خاصی محنت کرنا پڑی، تھکاوٹ سے گرا پڑا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو کچھ عرض کروں؟ ادیب نے کہا، یعنی؟ غیبی نے کہا، کوئی خاص بات نہیں، بس وہی ایک گھونٹ خون اور ایک لقمہ گوشت، خدا آپ کا بھلا کرے۔ ادیب نے سہم کر کہا، نہیں، ہرگز نہیں، آج یہ نہیں ہو سکتا۔ غیبی نے کہا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ممکن ہی، میں تو مارے پیاس کے قدم بھی نہیں چل سکتا، کچھ تو خیال کیجیے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا اس کے رخساروں کے درمیان میں گڑھے ہیں اور اس کے پشت کا گوشت نچا ہوا تھا۔ وہ درد کی ٹیسوں کو ضبط کر کے اٹھا تو اس نے لکھنے کی میز پر دیکھا، زیر تکمیل کہانی کا پلندہ کچھ اور زخیم ہو گیا۔ اگلے دن ادیب بیٹھا کہانی کا مسودہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک غیبی آن ٹپکا۔ ادیب اسے دیکھتے وحشت زدہ ہو کر بھاگا، مگر غیبی نے اس کا راستہ روک لیا۔ ڈرو نہیں، میں آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج میں آپ کو ایک نئی دنیا میں لے چلوں گا۔ ادیب نے کہا، مگر کہاں؟ غیبی نے کہا، یہ نہ پوچھو، بس میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ دیوار کی طرف بڑھا اور جست لگا کر اس دیوار کے اندر دھنستا چلا گیا جیسے کوئی دلدل میں دھنستا ہے۔ ادیب ذرا دیر کو چچکا، مگر غیبی نے پکار کے کہا، ڈرے نہیں، میرے پیچھے پیچھے آئیے، میں ساتھ ہوں، تو یہ معمولی دیواریں آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ادیب نے دیوار کو چھوا تو وہ موم کی چادر کی طرف پھٹ گئی اور وہ اس میں سما گیا۔ دوسری جانب ایک عجیب ہی دنیا آباد تھی۔ فضا نیم تاریک تھی اور زمین پر راکھ کی تہیں جمی تھی۔ قریب سے کچھ تاریک سائے گزرے۔ غیبی نے کہا، آپ اس وقت میرے ساتھ ماضی میں سفر کر رہے ہیں، یہاں آپ کو اپنی کہانی کے نت نئے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ چلتے چلتے بڑے بڑے پتھروں کی ایک اہرام نما عمارت آئی۔ غیبی اس کا ہاتھ تھام کر عمارت کے اندر چلا گیا۔ صدر دروازہ پار کرتے اسے ایسے لگا جیسے عمارت کے اندر کہیں پر بہت سارے لوگ جمع
اور کوئی جلسہ وغیرہ ہو رہا، خاصا شور ہو رہا تھا۔ قیبی سے لیے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ملی۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے گئے۔ ہر جگہ لبان سو لگ رہا تھا اور عود مہک رہا تھا۔ بالائی منزل سے انہیں عمارت کے نچلے حصے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ نچلی منزل پر درمیانی سین میں مشعلوں کی تیز روشنی پھیلی تھی اور کسی بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا، جس میں درباری عجیب و غریب لباس پہنے، کمر میں تلواریں لٹکائے، نیزے لیے قطاروں میں کھڑے تھے۔ مسند پر بادشاہ سر پر بھاری تاج لگائے بیٹھے تھے۔ اس کے سامنے ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور ایک جانب ایک عورت شہزادیوں کے لباس میں رسیوں میں بندھی ہوئی تھی۔ شاعر کو مقدمہ پیش ہوا تھا۔ دونوں بالائی منزل پر پتھریلے ستونوں کی اوٹ میں چھپے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ غیبی نے کہا، یہ آدمی بادشاہ کا مشیر خاص اور اس پر شہزادی کے ساتھ رسم و بڑھانے کے الزام ہے۔ بادشاہ اس مقدمے کا فیصلہ سنانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہنا شروع کیا، چونکہ ملزم کا جرم ثابت ہو چکا ہے، لہذا اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ پہلے اسے خون آشام پرندوں کے سپرد کر دیا جائے، پھر اس کا ڈھانچہ دریا میں بہا دیا جائے، تاکہ وہ دیوتاؤں کا دھوکہ دینے کا عذاب اس وقت تک سہتا رہے جب تک اسے خود انسانی گوشت اور خون کا ذائقہ نصیب نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا، ملزمہ شہزادی کو اندھے کنویں میں لٹکا دیا جائے تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، پھر اس نے زور سے تالی بجائی اور گرج کا تعمیل ہو۔ کچھ لوگ ایک بہت بڑا آہنی کٹہرا جس میں پہیے لگے ہوئے تھے ڈھکیلتے ہوئے اندر آئے۔ اس میں خون اشام پرندے باندھ تھے۔ کٹہرے کو بھی دربار میں کھڑا کر دیا۔ پھر بادشاہ کے حکم سے کچھ لوگوں نے قیدی کو کٹہرے میں پھینک دیا۔ اس کے اندر گرتے آدم خور پرندے پھڑ پھڑا کر اڑے اور نوکیلی چونچیں تان کر قیدی پر ٹوٹ پڑے۔ ذرا سی دیر میں اس کا سارا گوشت صاف ہو کر کٹہرے میں انسانی ڈھانچہ پڑا رہ گیا۔ پھر سپاہیوں نے کٹہرے سے ڈھانچے کو نکالا اور باہر لے گیا۔ ادیب نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر غیبی سے کہا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، ایسا ڈراؤنا منظر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب وہ اس ڈھانچے کا کیا کریں گے؟ وہ اس ڈھانچے کو بادشاہ کے حکم سے دریا میں بہا دیں گے تاکہ وہ دیوتاؤں کو دھوکہ دینے کی سزا صدیوں تک بھگتتا رہے۔ ادیب نے کہا، مجھے یہاں سے لے چلو، میں گر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے بڑے بڑے ستون اور پتھر کی عمارت میرے اوپر گر رہی ہے۔ غیبی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی کے ساتھ عمارت سے باہر نکلا۔ اب وہی پرانا جانا پہچانا کمرہ تھا، وہی میز کرسیاں، وہی قالین اور وہی شناشہ دیواریں۔ غیبی نے کہا، کیا خیال ہے، کچھ کہانی بنی؟ ادیب نے جواب دیا، بہت دلچسپ مگر حیرت ناک۔ غیبی نے کہا، ہاں، یہ کہانی کا آخری حصہ تھا، اب کہانی کا خاتمہ ہو جانا چاہیے اور اب میرا بھی ان دیواروں سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، کیونکہ اب میرا عذاب ختم ہو رہا ہے اور میں نئی زندگی حاصل کر رہا ہوں۔ ادیب چونکا، کیسا عذاب؟ غیبی سمجھا۔ غیبی ہنسا۔ اس نے اپنے سوکھے ہوئے استوخانی ہاتھ کو اٹھا کے کہا، تمہیں دربار کا منظر یاد نہیں؟ وہ میں ہی تو تھا۔ مجھے دیوتاؤں کو دھوکہ دینے کی سزا ملتی تھی۔ میں پچھلے کئی سو سالوں سے مردوں کی طرح زندہ رہنے کا عذاب بھگت رہا تھا۔ اب میں تمہاری عنایت سے نئی زندگی حاصل کروں گا اور اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل جاؤں گا۔ ادیب نے پوچھا، میری عنایت کیوں کر؟ غیبی نے کہا، ایک کھونٹ اور ایک لقمہ گوشت، یہی تو میری زندگی کا راز ہے۔ اس وقت میں آخری بار آپ کو زحمت دوں گا، اس کے بعد میرے اور آپ کے راستے جدا جدا ہوں گے۔ ادیب نے گھبرا کر کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آج میں تمہیں یہ کھیل نہیں کھیلنے دوں گا۔ اگر تم نے اس ارادے سے میری جانب بڑھنے کی کوشش کی تو میں تمہیں فنا کر دوں گا، تمہیں مجھ سے لڑنا ہوگا۔ غیبی نے کہا لگایا۔ اس نے کہا، پہلے تو میں کمزور تھا مگر اب مجھ میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ میں آپ کا چیلنج قبول کر سکتا ہوں، مگر میرے مقابلے میں آپ پہلے سے بہت کمزور ہو گیا، مقابلے سے کوئی فائدہ نہیں، دیکھیے آپ کا سر بھی چکرا رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ آرام کریں۔ وہ آگے بڑھا۔ ادیب نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں، تم میرے نزدیک آنے کی کوشش نہ کرو، پیچھے ہٹو۔ اس نے ایش ٹرے اٹھا کر غیبی کی طرف پھینکی۔ غیبی نے بدستور آگے بڑھتے ہوئے کہا، اس سے کیا فائدہ، اب آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے اپنا ہاتھ ادیب کی کمر میں ڈال دیا۔ ادیب نے اس کا ہاتھ چٹکا، پھر اس سے لپٹ پڑا۔ ذرا دیر میں اس کا سانس پھول کر اسے شدید کمزوری محسوس ہوئی۔ غیبی نے زور لگا کر اسے پٹخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ آپ مجھ سے نہیں جیت سکتے، بھلا بھوتوں کو کون ہرا سکتا ہے۔ بہرحال آپ کا شکریہ کہ صرف آپ کی وجہ سے مجھے یہ توانائی اور زندگی ملی۔ آپ کو اب مکمل آرام کرنا چاہیے۔ اس سے آگے ادیب کچھ نہ سن سکا، اس لیے کہ عین اسی وقت اس نے خود پر جھکتے ہوئے غیبی کو دیکھا تھا اور اپنی شاعروں میں سوئیاں پیوست ہوتے ہوئے دیکھی۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ حاضرین نے جلسہ کو سکتہ ہو گیا۔ وہ کہانی کے سسپنس اور جناب حشر خیزی کی کہانی سنانے کے انداز سے کچھ ایسے مسحور تھے کہ حال میں سانس لینے کی آواز تک سنائی نہ دیتی تھی۔ ڈائس پر جناب حشر خیزی کا سیاہ پوش وجود بہت پراسرار لگ رہا تھا۔
پھر جب وہ کھانے ختم کر کے واپسی کے لیے مائکرو فون سے ہٹے تو جیسے اچانک سحر ٹوٹ گیا۔ پھر سامنے والی نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگ چیخ اٹھے، پھر کیا ہوا؟ یہ تو بتائیں آگے کیا ہوا؟ اشرف خیزی نے رک کر ایک نظر حاضرین کو دیکھا، پھر کا غیبی آزاد ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا، اور ادیب کا کیا ہوا؟ اشرف خیزی نے کہا، ادیب؟ پھر وہ مسکرایا اور کہا، اس کا قد آدم عکس دیوار میں قید ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور سیڑھیوں کی طرف جانے لگا۔ اسی وقت اچانک سے اسے ٹھوکر لگی اور اس کا سیاہ لبادہ ڈھیلا ہو کر نیچے گر گیا۔ پھر حاضرین نے دیکھا کہ ڈائش کی سرخ روشنی میں خوفناک انسانی ڈھانچہ جس کا گوشت جا بجا نچا ہوا تھا، لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا۔ پھر ہال کی دیواروں سے چمٹی ہوئی خون اشام چمگادڑیں جیسے پھڑ پھڑا کے تیزی سے حاضرین کی طرف لپکیں۔ خوف سے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور ہال میں افراتفری پھیل گئی۔